الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو صبح نور میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کا سردار ہوں، بروز قیامت میری قبر سب سے پہلے شق ہوگی، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔ ناظرین، آج میری گزارش ہے کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو کربلا میں کردار ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ میں اگر استقامت کا حوالہ تلاش کروں، میں اگر صبر کا حوالہ تلاش کروں، میں اگر جرت کا حوالہ تلاش کروں، میں اگر بہادری کا حوالہ تلاش کروں، میں اگر شکر کا حوالہ تلاش کروں، میں اگر اللہ کی ہر آزمائش پر راضی برضا رہنے کا حوالہ تلاش کروں، اور میں انتہائی کٹھن ترین حالات میں اپنے اوسان پر قابو رکھنے والے کسی شخصیت کو تلاش کروں، اور پھر قابو رکھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے والا تلاش کروں، اور صرف عمل پیرا ہونے والا نہیں بلکہ دین متین کی تبلیغ کے لیے اسی انداز سے کام کرنے والا تلاش کروں جس انداز سے کام کرنے کا حق ہے، تو میری نگاہ ناظرین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خانوادے اور خانوادے میں امام زین العابدین علیہ السلام پہ جاتی ہے۔ آپ ذرا چشم تصور سے اس منظر کو محسوس کیجئے کہ 28 رجب المرجب ہے، مدینہ پاک کی سرزمین ہے، اور مدینہ کے تاجدار کے نواسے کو یہ کہہ کر اب مدینہ سے نکالا جا رہا ہے کہ یا تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ورنہ معاذ اللہ جو ہے وہ اپنا شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے پورے خانوادے کے ساتھ مدینہ سے سفر کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ مکے کی جانب کرتے ہیں، یعنی حرم سے حرم تک کا سفر ہے۔ اور اس سفر میں ناظرین جہاں خانوادہ نبوت کے دیگر چراغ موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ مختلف روایات ملتی ہیں کہ 23 برس بھی عمر ہے اور 25 برس بھی عمر ہے۔ آپ ساتھ ساتھ اپنے بابا جان کے موجود ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ پاک آ چکا ہے، اور 8 ذوالحجہ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اب کوفے کی جانب روانہ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ خطوط آئے اور بروز محشر جو ہے کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی، لہذا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ خطوط آئے تھے، اب آپ نے وہاں پر روانہ ہونا ہے، اور پھر آپ کے ساتھ کون ہے؟ امام زین العابدین موجود ہے۔ مختلف منازل پہ ناظرین مختلف قسم کی ظاہر ہے مطلب آپ کو پیغامات ملتے ہیں، اور آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کوفی جو ہیں لایوفی ہیں اور کسی صورت وفا نہیں کریں گے۔ ایون مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، حضرت عروہ بن ہانی کی شہادت کا بھی پتہ چل جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن یقطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس وقت بھی امام زین العابدین علیہ السلام ساتھ موجود ہیں۔ اب بس بہت تیزی کے ساتھ آپ کربلا کے میدان میں میرے ساتھ چلیں، اور کربلا جو ہے وہ بپا ہو رہی ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا جس وقت بپا ہو رہی ہے اس وقت ایک ایسی آزمائش ناظرین جس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، امام زین العابدین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو اپنے بابا جان کے ساتھ اس صورت میں موجود ہیں کہ آپ انتہائی بیماری کے عالم میں، انتہائی ذوف کے عالم میں، اور انتہائی یوں کہیے کہ کمزوری، بظاہر کمزوری کے عالم میں، لیکن آپ کے ارادے بڑے جوان ہیں، اندر سے جو ہیں آپ انتہائی مضبوط ہیں، لیکن آپ اپنے بابا جان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک کربلا نہیں، 2 کربلائیں نہیں، 3 کربلائیں نہیں، ایک کے بعد دیگرے آپ کے نگاہوں نے، آپ کے یوں کہیے کہ اپنا نظروں نے 72 کربلاؤں کو دیکھا ہے۔ یعنی اگر میں یہ جملہ ادا کروں کہ یکے بعد دیگرے 72 کربلائیں آپ کے وجود کے اوپر اتری ہیں، آپ کی نفسیات کے اوپر اتری ہیں، آپ کے ذہن کے اوپر اتری ہیں، آپ کے قلب کے اوپر اتری ہیں، آپ کی روح کے اوپر اتری ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا ناظرین، کسی جگر والے کو کہیے
کہ وہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کسی گھر والے کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھے، وہ کسی ایک آدمی کو، ایک فرد کو، ایک بچے کو جو ہے کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کجا اس کے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک نہیں 72 کربلاؤں کو اپنے وجود پر، اپنی روح پر محسوس کیا ہے ناظرین، اور اس کو اپنی وجود پہ اترتے ہوئے دیکھا، اپنی روح پہ اترتے ہوئے دیکھا۔ کیا منظر ہوگا صاحب، وہ کتنا بھیانک ترین منظر ہوگا کہ جس وقت آپ نے آخری شہادت اپنے بابا جان کی دیکھی ہوگی، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی دیکھی ہوگی، اور اس کے بعد بھی ناظرین معاملہ رکا نہیں ان آزمائشوں کا۔ یعنی وہ تاریخ بتاتی ہے نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو ہے ان مبارک جسموں کو باقاعدہ روندا گیا ہے، ان کے کپڑے اتارے گئے، بے گور و کفن ان کو چھوڑا گیا، ان کے تنہائے اقدس کو جو ہے ان کے سرائے اقدس سے جدا کیا گیا ہے۔ یعنی اس حد تک جو سفاکی کا مظاہرہ، اور سارا منظر اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے صاحب۔ لیکن وہی بات اللہ کی مشیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیات دینی تھی، کیونکہ ان اعطیناک الکوثر آپ کے ذہن میں رہے صاحب، کیونکہ نسل پاک تو یہیں سے چلنی ہے نا۔ انہوں نے ہی جو ہے امام باقر علیہ السلام کی تربیت کرنی ہے، ان کو باقر العلوم بنانا ہے، انہوں نے ہی مولا کائنات کے علوم و عرفان کو جو ہے منتقل کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ائمہ اہل بیت میں وہ سلسلہ جو ہے منتقل ہوتے ہوتے رہتی دنیا تک امام مہدی علیہ السلام، ظاہر ہے حسن پاک علیہ السلام کی اولاد سے، لیکن وہی بات ہے کہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ قیامت خیزیاں دیکھی ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بس ایک جملہ ادا کروں صاحب کہ قیامت بپا ہو گئی کربلا میں، لیکن استقامت کا اگر پہاڑ کسی کو آپ نے دیکھنا ہے تو وہ یقیناً امام زین العابدین علیہ السلام ہے، کہ وہ جو حسینی فلسفہ تھا، اس حسینی قافلے کے آپ سالار بنے، ایسے سالار بنے کہ جب کوفے پہنچے تو آپ نے یزید کے ظلمت قدے میں جس میں ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر آپ نے جو اس کے جو مکر و فریب کا نقاب تھا وہ نوچ کے ایک طرف کیا، اور پھر خود یزید کے جب ظلمت قدے میں آپ پہنچے تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہوئیں تو آپ نے بتلا دیا کہ یہ ہمارے نانا ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب موجود ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک معروف شناخت جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی عظمت، ان کی خادمانہ رفت، ان کے فضائل، آئیے ذرا ہم لے چلیں ان کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید العابدین، زین العابدین، امام زین العابدین کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی علی ہے، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ آپ کی کنیت ابو محمد، ابو القاسم، ابو الحسن ہے، اور القابات میں بے شمار القابات ہیں آپ کے، لیکن چند مشہور القابات جو کہ آپ کی وجہ شہرت ہے اور عوام الناس کے ذہن میں اور آپ کی زبان پر ہیں، ان میں زین العابدین اسی وجہ سے آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ سید العابدین، امام سجاد، بیمار کربلا، الامین، یہ آپ کے القابات کہلاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے حوالے سے دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق 33 ہجری اور دوسری روایت کے مطابق 38 ہجری ہے۔ آپ کی پیدائش مدینۃ المنورہ میں ہوئی، بعض روایات کے مطابق شعبان کے مہینے کے اندر اور بعض روایات کے مطابق جمادی الاولیٰ کے اندر۔ آپ بنیادی طور پر شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے ہیں۔ امام حسن اور یعنی ثانی زہرا سیدہ زینب کبریٰ کے آپ بھتیجے ہیں، اور یہ جو علمی اور یہ جو خاندانی پس منظر ہے یہ صرف اور صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اب جو ابتدائی سال آپ کے گزرے اس سے بھی آپ کی اہمیت
آپ کی فضیلت جن ہستیوں کے ساتھ آپ نے وہ لمحات گزارے اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کی پیدائش کو 33 ہجری سے کاؤنٹ کریں تو آپ نے مولائے کائنات کے ساتھ کم و بیش 7 سال گزارے، یعنی آپ کی تربیت مولائے کائنات نے فرمائی۔ اور ایک لحاظ سے جو سیرت نگار ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ بنی ہاشم کے خاندان میں جو سب سے زیادہ قربت رکھتے تھے ظاہری لحاظ سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھتے تھے، اور اسی طرح علمی میدان کے اندر بھی جو اکتساب فیض آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد ایک روایت کے مطابق آپ نے کم و بیش 10 سال حضرت امام حسن کی زیر تربیت گزارے، امام حسین کی زیر تربیت گزارے۔ تو یوں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اگر کم والی روایت لی جائے تو 22 سال، اگر زیادہ والی روایت لی جائے تو کم و بیش کوئی 25 سے 27 سال آپ نے اسلام کے بہت بڑے قلب سے اکتساب فیض حاصل، مرکز کہہ لیں، مرکز کہہ لیجیے، اور یہ مرکز جس سے آپ نے فیض حاصل کیا یہ بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علمی وارث کہلاتے ہیں۔ دین کیا ہے اس کو آپ نے علمی طور پر نہ صرف سمجھا بلکہ اس پر عمل کیا، نہ صرف عمل کیا بلکہ دنیا میں جہاں اس میں کہیں گراوٹ آئی، جہاں کہیں کجی ہوئی، جہاں لوگوں نے راہ فرار اختیار کیا، یہ وہ خاندان ہے جس نے واپس آ کر یہ بتایا کہ میرے نانا نے اسلام یہ بتایا ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، اور صرف بتایا نہیں بلکہ میدان کے اندر اس کو عملاً نافذ کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح دین کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور دین کی روح کی حفاظت یہ بہت اہم ہوتی ہے، اور یہ کریڈٹ اس خاندان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور پھر ہمیں اس لیے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ الا المودۃ فی القربى جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کے حوالے سے بتایا کہ صرف ایک مودت چاہیے اور وہ اس قربا کے ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت آپ نے تمہید باندھی ہے، جزاک اللہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام، ظاہر ہے آپ کی ہستی ایسی ہے کہ جتنا ان پہ گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن میدان کربلا تک، یعنی جو مدینہ پاک سے لے کے میدان کربلا تک خاص طور پہ آپ کا کردار رہا ہے۔ یعنی میں نے ایک جملہ جو ابتدا میں ادا کیا کہ ایک کربلا نہیں، کئی ایک کربلائیں شہادتوں کی صورت میں آپ کے وجود پہ اتری ہیں، بتائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم حسینوں کے حسین، خوبصورت ترین، سید الساجدین، سید الصابرین، حضرت علی بن حسین امام زین العابدین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور یہ ہدیہ عقیدت پیش کرنا یقیناً ہمارے لیے سعادت مندی ہے، اور اسی سعادت مندی کا اظہار جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے ان اشعار کی صورت میں کیا کہ ایسے آقا ہوں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو ہم ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جو بڑے اعلیٰ کردار والے تھے، اور انہی کردار والوں کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں، بالخصوص سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، تو جنید بھائی بنیادی طور پر کردار انسان کی جو روش ہوتی ہے، اس کا جو چلن ہوتا ہے، طور طریقہ ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ جو اس کی ذہنی فکر ہوتی ہے، سوچ، اس کی عملی تصویر کا نام کردار ہوتا ہے، اور اس کردار سازی میں جو بڑا کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے سراؤنڈنگ میں موجود افراد کا۔ جیسے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی اس طرف اشارہ فرمایا کہ امام زین العابدین کی جو کردار سازی ہو رہی ہے، آپ کا کریکٹر ایک ڈیولپ ہو رہا ہے، جو آگے جا کے ایک بڑا جس نے کام کرنا ہے، مشن حسینی کو آگے بیان کرنا ہے، وہ کریکٹر ڈیولپنگ جو ہو رہی ہے کن شخصیات کے ذریعے ہو رہی ہے؟ وہ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ جناب امام پاک امام حسن کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ مولا حسین کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے یوں سمجھ لیے کہ دامن میں آپ کی کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے، آپ کی کردار سازی ہو رہی ہے، اور وہ کردار سازی ہمیں اس انداز میں نظر آتی ہے کہ آپ کوہ صبر بھی بنتے ہیں، آپ جبل استقامت کے طور پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کردار کو بالخصوص جو
مدینہ پاک سے شروع ہوتا ہے اور پھر آگے کربلا کی طرف جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام پاک امام حسین جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں مدینہ پاک سے کربلا کی طرف آ رہے ہیں، تو وہاں امام پاک امام حسین کا اور سیدنا زین العابدین کا ایک چھوٹا سا مختصر سا مکالمہ ہوتا ہے۔ وہ مکالمہ کیا ہے؟ چنانچہ الکامل فی التاریخ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس راہ میں جو ہے وہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر جب آپ بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے ساتھ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ ایک غیر معمولی جب کلمات اس انداز میں امام پاک سے بیان ہوئے تو امام زین العابدین نے عرض کی، فرمایا کہ اے میرے باپ، اے میرے والد محترم، میں آپ پر قربان کیا بات ملاحظہ فرمائی ہے آپ نے خواب میں؟ تو امام پاک نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک سوار دیکھا ہے۔ خواب میں ایک سوار دیکھا ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ چلتے ہیں اور ان کی قضائیں ان کی طرف بڑھتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شہید ہو جانے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اب جب یہ کلمات امام حسین کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو سیدنا بیمار عابد بیمار سیدنا امام زین العابدین جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کوئی برائی نہ دے، اللہ آپ کو کوئی برائی نہ دکھائے کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ضرور ہیں۔ عرض کی جب ہم حق پر جان دیتے اور قربان ہوتے ہیں تو پھر کیا پرواہ ہے؟ جب ہم حق پر جان دیتے ہیں اور قربان ہوتے تو پھر کس چیز کی ہمیں پرواہ ہوتی ہے؟ اب فرمایا کہ اللہ تم کو ان سب جزاؤں سے بہتر جزا عطا فرمائے کہ جو کسی بیٹے کو کسی باپ کی طرف سے ملے۔ یہ دعا امام علی مقام نے آپ کو، امام علی مقام نے حضرت زین العابدین کو عطا فرمائی اس کردار پہ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کردار نظر آ رہا ہے نا، کہ پتہ ہے کہ آگے ہم شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ استقامت ہے، وہ صبر ہے، وہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح امام پاک کا وہ کردار بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آپ آگے جب یہ میدان کربلا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، واقعہ کربلا رونما ہو جاتا ہے، تو جہاں آپ کے سامنے جیسے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مختلف انداز میں کربلائیں آپ کے سامنے ہوئی، جو رونما ہوئی آپ کے قریبی، آپ کے رفقا، آپ کے رشتہ داروں کی شہادتوں کی صورت میں رونما ہوئی، یہ تمام تر جب شہادتیں ہو گئیں، تمام تر آپ کے انداز میں آپ کی دل آزاریاں ہو گئیں اور آپ کے جو ہے وہ گھر والوں کو ستایا گیا، پھر جب آپ آگے جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں آپ کا ایک شاندار کردار نظر آتا ہے کہ جب ایک شخص نے آپ سے یہ سوال کیا کیف اصبحتم یا علی و یا اہل بیت الرحمہ، کہ اے علی بن حسین آج کی صبح تم نے کیسی پائی، آج کی صبح تم نے کیسی گزاری؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصبحنا من قومنا بمنزلۃ قوم موسیٰ من آل فرعون، کہ آج جو ہم نے صبح کی ہے وہ اس انداز میں کی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے ساتھ جو ہے وہ صبح کی تھی۔ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ وہ لوگ بھی ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے، شہید کر دیا کرتے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے، تم نے بھی ایسا فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو کیا۔ فرمایا فلا ندری صباحنا بین مسائنا، ہم نہیں جانتے کہ صبح و شام میں کیا تفریق ہوتی ہے، وہذا من حقیقت بلائنا، اور یہ وہ بلائیں ہیں جن کی حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ یعنی ان تمام تر واقعات کی صورت میں جو امام پاک کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ ایسا شاندار کردار نظر آتا ہے کہ آپ کو صبر بھی نظر آتے ہیں اور جبل استقامت بھی نظر آتے ہیں۔ اوثان پر قابو رکھنا علامہ صاحب بہت مشکل ہے۔ آپ سید زادے ہیں، آپ نے اپنے جد کی ظاہر ہے اس وقت تکالیف بیان کی، بات یہ ہے کہ اوثان پر خطا مطلب قابو رکھنا بہت مشکل ہے۔ اوثان خطا ہو جاتے ہیں علامہ صاحب، انسان کی بلا تمثیل ایک عام آدمی کے ساتھ اگر یہ گزر جائے، بجائے اس کے کہ آل رسول کی ہم بات کریں تو وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا صاحب، کیا استقامت۔ اچھا شدید بیماری ہے، شدید نقاہت ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی اس لیول کی قیامت صغریٰ بپا ہو چکی ہے، لیکن جب آپ کوفے میں آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، ظاہر آپ کو جکڑ کے لے جایا جاتا ہے، تو اس وقت جو آپ نے حیدری رنگ میں ایک مکالمہ فرمایا اس پہ ذرا گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اوثان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ اہل بیت کرام تھے اور یہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ مقصد بہت بڑا تھا۔
آخر کیا وجہ تھی کہ ان کے اوسان خطا نہیں ہوئے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ان کے قدم ڈگمگائے نہیں؟ آخر کیا وجہ تھی کہ کسی بھی مقام پر یہ جھکے نہیں؟ آخر کیا وجہ تھی؟ تو جنید بھائی، قرآن پاک کی ایک آیت ہماری اس حوالے سے بڑی زبردست انداز میں رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ، آج جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو کربلا میں ہم دیکھتے ہیں امام حسین بھی شہید ہو رہے ہیں، علی اصغر بھی شہید ہو رہے ہیں، آپ کے دیگر رفقا بھی شہید ہو رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ لیکن جب جنید بھائی ہم دیگر جنگوں کے احوال کو دیکھتے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں جو جنگیں ہوئیں، غزوہ بدر ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ خندق میں آندھی چلتی ہے، غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اس کے مظاہر ہمیں کربلا میں یوں نظر نہیں آتے۔ تو ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آئی؟ تو دیکھیں کہ قرآن کی یہ آیت ہماری کس طرح رہنمائی کر رہی ہے، اور کربلا والے اس کا کس طرح حقیقی مصداق ٹھہر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ یثبت اقدامکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدم جما دے گا، اللہ، تم ہلو گے نہیں، تم ثابت قدم رہو گے۔ اللہ۔ اور یہ منظر ہمیں جو ہے وہ مکے سے لے کر کربلا اور پھر کربلا سے دوبارہ مدینے تک جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ۔ وہ اہل بیت اطہار ہوں اور پھر امام حسین کے خانوادہ ہو اور پھر ان کی جو یعنی عورتیں ہیں، ان کا بھی ہمیں ایک کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اللہ۔ اب آپ نے جس طرف اشارہ کیا، جو ابن زیاد سے جو آپ کا ایک مکالمہ ہوا، گو کہ وہ مکالمہ بڑا مختصر ہے، اور ابن زیاد، امام زین العابدین خود یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا تو اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا علی بن حسین۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ علی کو قتل نہیں کر دیا، یعنی اس کا اشارہ حضرت علی اکبر کی طرف تھا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے بھائی کا نام بھی علی تھا جو مجھ سے بڑا تھا اور اسے لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو تب ابن زیاد نے پھر دوبارہ جو ہے وہ اسی ایک بےغیرتی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے اسے قتل کیا ہے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ ہی روحوں کو موت دیتا ہے اور جانوں کو اللہ ہی تبارک و تعالی جو ہے وہ قبض کرتا ہے۔ اور پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے مجھے بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو زینب بنت علی پکار اٹھی کہ اے ابن زیاد، تمہیں ہمارا خون بہا دینا کیا کافی نہیں ہوا؟ ہمارے اتنے لوگوں کا تم نے خون بہا دیا، کیا تمہیں کافی نہیں ہوا؟ اب میں تم سے اللہ کے نام پر سوال کرتی ہوں، اگر تمہیں انہیں قتل کرنا ہے تو تمہیں مجھے بھی قتل کرنا پڑے گا۔ یعنی پھپھو جان کی محبت، پھپھو جان کی محبت تھی، تو پھپھو جان نے کہا کہ اگر تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو تو ساتھ میں مجھے بھی قتل کرو۔ تو خیر شاید اس موقع پر اسے کچھ غیرت آئی، بلکہ غیرت کیا آئی جنید بھائی، جتنی بھی آگے ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں وہ ساری سیاسی مصلحتیں تھیں، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں امام زین العابدین آخری شخص بچے ہیں تو شمر وہاں بھی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ بالکل ایسا ہے۔ ابن زیاد اور شمر چاہتا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، ابن زیاد بھی یہی چاہ رہا تھا اور شمر بھی یہی چاہ رہا تھا۔ وہ تو پھر لوگوں نے تعارض کیا کہ کیا اب ہم بیمار کو بھی قتل کریں گے؟ تو اگر ابن زیاد نے وہاں پر اگر انہیں قتل نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی محبت تھی، کوئی مشیت ایزدی تھی نا کہ آپ کو زندہ بھی رکھنا تھا، ایزدی بھی تھی، اور پھر وہ اپنے طور پہ اپنے پرسپیکٹو سے اس کو سیاسی تناظر میں بھی دیکھ رہے تھے۔ اچھا جنید بھائی، ایک اور مکالمہ جس کا حضرت نے ابتدائیہ ذکر کیا کہ امام حسین سے جب امام زین العابدین سے جب پوچھا گیا کہ صبح کے سال میں کی، تو آپ نے بتایا کہ بنی اسرائیل نے جس سال میں صبح کی تھی ہم نے اس سال میں جو ہے وہ صبح کی۔ آگے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا مکالمہ ہمیں جو ہے وہ طبقات الکبیر میں ابن سعد کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام زین العابدین یہ بیان کرتے ہیں کہ قریش یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عرب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اجمیوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ ان کا تعلق عرب سے ہے، نبی کریم علیہ السلام کا تعلق بھی عرب سے ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اجمی بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ عرب ہم سے فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ حضور ان میں سے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اس بات کا اقرار ہے، قریش بھی کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ ہم افضل ہیں، عرب کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ ہم افضل ہیں، اجمی کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ عرب افضل ہے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں لیکن سنو، ہم تو اہل بیت میں سے ہیں تو ہماری افضلیت کتنی ہوگی؟ تم پوچھتے ہو ہم نے صبح کے سال میں کی، ارے قریش نے اس حال میں صبح کی، عرب نے اس حال میں صبح کی کہ انہوں نے ہمارا حق نہیں پہچانا۔
اللہ اللہ ناظرین کرام ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ ثانیہ کربلا میں واقعہ کربلا کہہ لیجیے، قیامت صغریٰ کہہ لیجیے، کوئی بھی نام دے دیجیے اس کو، امام زین العابدین علیہ السلام کا جو کردار ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں کہ یزید کے ظلمت قدے میں، میں نے بارہا ایک بات کہی کہ یہ لفظ دربار ہٹا دینا چاہیے، ظلمت قدے میں جو امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، اور آپ نے جس انداز سے اس کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ درود پاک پیش کیجیے۔ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ثانیہ کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کا جو کردار ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب میں توجہ آپ کی چاہوں گا، کوفے سے جب ظاہر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یزید کو ایک میسج کھلوا دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ جو تم فتح چاہتے تھے وہ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد یہ جو اہل بیت اطہار کی جو مطلب نفوس قدسیہ ہیں ان کو ظاہر اونٹوں پر باندھا گیا، جکڑا گیا، زنجیروں میں بیڑیوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کو جکڑا گیا، اور پھر ایک طویل سفر ہے، مطلب صرف اس سفر کو اگر آپ بیان کریں تو بیان نہیں ہو سکتا کہ وہ دمشق تک کس طرح سے پہنچایا گیا اور وہاں پہ جو ایک پورا انتظام تھا۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس منظرنامے کو لے کے چلیں، اور اس کے بعد یہ بتائیے کہ یزید کے ظلمت قدے میں جو آپ نے خطبہ دیا ہے، جو آپ نے اس کے مکروہ چہرے سے جو مطلب ایک نقاب اتارا ہے، جو گفتگو آپ کی ہوئی ہے، وہ کیا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ نے جو واقعہ کربلا کے اندر ہوا اور اس کے بعد پھر وہاں سے یعنی دمشق تک کا سفر یقیناً کسی بہت بڑے سانحے سے کم نہیں، لیکن یہ سانحہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ اپنے اندر جو درد، جو حزن، جو تکلیف، جو اذیت جب آپ خود جا رہے ہوتے ہیں، ان لمحوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس پین کو محسوس کرنا، اسے بیاں کرنا، یہ واقعتاً ایک لحاظ سے ناانصافی ہے۔ بالکل۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ پوری امت مسلمہ کی میموری آج بھی جب ہم اس کو ریکال کرتے ہیں، اس پورے واقعے کو آج بھی جب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، تو گفتگو کرتے ہوئے ہماری زبانوں کا لڑکھڑانا اور اس کے ساتھ ساتھ ان واقعات اور ان لمحوں کو بیان کرنا یقیناً ہمارے احساسات اور ہمارے جو الفاظ ہیں وہ کم پڑتے ہیں اور وہ دکھ زیادہ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے تعارف میں بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بیان کیا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بالخصوص امام زین العابدین یہ سمبلائز کرتے ہیں استقامت کو، جناب یہ سمبلائز کرتے ہیں صبر کو، اور سمبلائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبر کیا ہے؟ ایک ہے ڈکشنری کی ڈیفینیشن، وہ ڈکشنری کی ڈیفینیشن تو الفاظ ہیں، ایبسٹریکشن ہے، لیکن جب آپ واقعہ کربلا کو ذہن میں ایک بار تازہ کرتے ہیں کہ کیا گزرا، تو امام زین العابدین نے جو کیا وہ صبر ہے، وہ پریکٹیکل ڈیفینیشن ہے۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استقامت کیا ہے کہ ان تمام یعنی لمحات سے گزرتے ہوئے استقامت کے ساتھ دین کا دفاع، اس کو آگے بڑھانا، یہ کیا ہے؟ یہی استقامت ہے۔ اور بالخصوص اس یعنی یہ جو اس کو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک ٹراما ہے جس سے ایک انسان گزرتا ہے، خاندان گزرتا ہے۔ اس ٹراما کے اندر کئی لوگوں کا ری ایکشن یہ ہوگا کہ وہ جو انہوں نے گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو قطعاً نہیں کریں گے، لیکن امام زین العابدین کے اندر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اور تربیت تھی، اس میں جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کو جھلک نظر آتی جرأت کی، بہادری کی، اور وہی جرأت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میدان کربلا میں دکھائی، اسی جرأت کا اظہار آپ نے یہاں پر کیا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا۔ اور دیکھیں اس کے اندر ایک طرف آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک کانفیڈنس ہے، دوسری طرف احساس دلایا جا رہا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا، انہیں شاید اس بات کا احساس نہیں کہ وہ کیا کر چکے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ یزید کے ظلمت قدے میں اب کلام ہو رہا ہے۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، پھر میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اور بہت ہی یہ کمال کی لائن ہے، اور اس کے آخر کا منظر میں اس لیے پہلے بتاتا ہوں کہ یہ جو الفاظ پھر آپ نے استعمال کیے
کہ جب آپ نے بار بار کہا کہ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، تو وہ لوگ جو بظاہر امام حسین اور امام زین العابدین کی طرف نہیں رغبت رکھتے تھے ان معنوں میں کہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی زار و قطار رونا شروع کر دیا، انہیں بھی اپنا مستقبل نظر آنا شروع ہو گیا، انہیں بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ کس غلطی کے اندر وہ ساتھ دیتے ہوئے پائے، کتنا بڑا ظلم کر بیٹھے۔ اور پھر امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں کون ہوں، تو پھر آپ نے آغاز فرمایا تو بتایا کہ میرے کچھ امتیازات ہیں، کچھ فضائل ہیں، ان میں سے ایک کی نسبت آپ نے جوڑتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں وہ ہوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں جن کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، حضرت جبریل امین تشریف لاتے تھے، آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوتا تھا، صدیق ہم سے ہیں، جعفر ہم سے ہیں، حمزہ ہم سے ہیں، یعنی یہ وہ منظر کشی بتائی گئی کہ اسلام کے اوائل سے لے کر جنگوں تک، غزوات تک، استقامت تک، ہجرتوں تک جو کچھ قربانیاں دی گئیں وہ ہم میں سے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، جس کا سامان لوٹا گیا، جس کے اہل و عیال کو قید کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے ساحل فرات پر ذبح کیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ شہادت امام حسین ہمارے لیے فخر کے لیے کافی ہے۔ اب یہ بھی لائن بہت ہی اہم ہے اس ظلمت کدے کے اندر، جہاں پر ان کو تو یہ احساس ہوگا، ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، نہیں ہم تو کامیاب ہو گئے، اور مورال بالکل نیچے ہوگا۔ آپ نے فرمایا نا یہ نہیں ہے، شہادت امام حسین ہماری آنکھوں کا تاج ہے، ہمارے لیے فخر ہے، اور ہمارا مورال مزید بوسٹ ہو چکا ہے، اب ہم آگے نہیں رکیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمہ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، جس کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے، اور ہمارے دشمن بدبختی کی علامت ہوں گے۔ اب جو بنیادی بات ہے، پھر اب یزید نے ٹیکٹ فلی یہ کیا کہ اس وقت آزان، مؤذن، کیونکہ اسے یہ محسوس ہوا کہ پورے وہاں پر جو سامعین ہیں ان کو امام زین العابدین کی اسپیچ نے مسمرائز کر دی، یعنی اس وقت امام حسین جو انگلیوں کا اشارہ کرتے، آنکھوں کا اشارہ کرتے، وہاں پر بیٹھی ہوئی گیدرنگ ایگزیکٹلی وہ کرتی، تو یزید نے وہاں پر کیا کیا، آزان کو کال کر دیا، یعنی اس کا تختہ بس پلٹنے کو تھا، اس کو پلٹنے۔ جب یہ محسوس ہوا تو آزان ہوئی، پھر اب آزان کا جواب دیا گیا، تو جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ اللہ اکبر ہے، پھر آزان میں کہا گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی میری جلد دیتی ہے، میرا جسم دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جب یہ کہا گیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یزید کو مخاطب کر کے فرمایا آپ نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہو گے کہ تمہارے نانا ہے تو تم جھوٹ بولو، اور اگر وہ میرے نانا ہے اور یقیناً میرے نانا ہے تو بتاؤ کہ تم نے کیوں ان کو، ان کے خاندان کو، ان کو ختم کر دیا، اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا وہاں پہ آپ نے۔ یہ ہے وہ خطبہ، اور جس نے پورا زبان حال سے بتایا کہ جہاں پر استقامت ہے، جہاں پر صبر ہے، جہاں پر ان پریشانیوں کو فیس کرنا ہے، اس کو اس انداز میں۔ اور آپ دیکھیے یہاں پہ ایک اور بات جو میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت میں مجھ جیسا طالب علم دیکھتا ہے، مجھ جیسا غلام در غلام دیکھتا ہے، ان کی پائے استقامت سے استفادہ کرتے ہوئے، کہ وہی بات ہے کہ صحیح بات غلط وقت پہ کہہ دینے سے بات ضائع ہو جایا کرتی ہے، لیکن صحیح بات صحیح وقت پہ کہہ دینے سے بات کا وزن کچھ اور ہو جاتا ہے۔ امام کا ضبط دیکھیے کہ آپ نے یہ گفتگو جو ہے پورے مطلب کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے دمشق تک کہیں نہیں کی، اس جگہ پہ جہاں پہ کی، جہاں پہ کرنا جو ہے وہ ضروری تھا، اور ایسی کیا آپ نے کہ پھر آپ نے پلٹ کے رکھ دیا سارے معاملے کو۔ اب آپ کا صبر، آپ کی استقامت، اس پہ ذرا بات کیجیے بیمار کربلا کی۔ آج ہم چھوٹی سی تکلیف آتی ہے نا تو ہم یہ بات ریلیٹ کرنے والی ہے عام لوگوں کے، کچھ کاروبار تنگ ہو جائے، جاب تنگ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، پریشانی تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ استقامت اور صبر اگر دیکھنا ہے صاحب تو بیمار کربلا کی بارگاہ میں دیکھنا ہے۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جنید بھائی، سیدنا امام زین العابدین کا صبر اور آپ کے استقامت کے بارے میں ہم گفتگو کریں تو اس ضمن میں چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کے فرمان سے ابتدا کروں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، اس کی مال، اس کی اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں اور وہ شخص جو ہے صبر جمیل کرے تو مجھے قیامت کے دن حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان عمل قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ یعنی صبر جمیل کرنے والے کے لیے یہ اجر ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے حیا آئے گی کہ میزان عمل اس کے لیے قائم کروں۔ لگے گا ہی نہیں، اس کے لگے گا ہی نہیں۔ اللہ، اب یہ صبر جمیل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ صبر جمیل کی صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھ کر کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ مصیبت میں مبتلا ہے، یعنی اس کی شخصیت سے ظاہر نہ ہو کہ یہ مصیبت میں، یہ ہے صبر جمیل۔ یعنی آج ہم اپنی مصیبتیں لوگوں کو بیان کر کے سوچتے ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے گا، وہ ظاہر ہی نہ کرے، وہ ظاہر ہی نہ کرے، تو یہ ہے صبر جمیل۔ اب جب امام پاک کا صبر جمیل ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کتب تاریخ کے اندر ایک بڑا حسین واقعہ نظر آتا ہے جس سے آپ کے صبر اور استقامت کا اظہار ہوتا ہے، آپ کے صبر جمیل کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ امام پاک کی یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد جب مالک اشتر کی قیادت میں مختار ثقفی کی فوجوں نے ابن زیاد کے اوپر چڑھائی کی تو ابن زیاد جو ہے بھاگا، اور جب بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلا تو اس کو چونکہ بھوک کا عالم بھی تھا، پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی، تو گھوڑا بھی ہانپ رہا تھا۔ بہرحال وہ بھاگتا بھاگتا جب عرب کے صحرا میں پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس خیمے کے اندر جب وہ جاتا ہے اس نیت سے کہ وہاں سے پانی حاصل کر کے اپنی اس پیاس کو بجھا سکے، تو اندر دیکھتا ہے کہ اندر کوئی اور نہیں، امام پاک امام زین العابدین موجود ہیں۔ اب امام زین العابدین جب موجود ہیں یہ تو پہچان لیتا ہے کہ یہ امام زین العابدین، ہمت نہیں بڑھ رہی کہ آگے کلام کیا جائے، لیکن شدت پیاس اس درجے کی ہے کہ کلام جو ہے وہ کرنا ہی پڑتا، تو کہتا ہے کہ مجھے پانی کی طلب ہے، آپ مجھے پانی دے دیجئے۔ امام پاک وہاں پر ایک نارمل حالت میں موجود ہیں، صبر جمیل کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ اس کو پانی پیش کر دیتے ہیں۔ دوبارہ پانی کا تقاضا کرتا ہے، امام پاک دوبارہ پانی پیش کر دیتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ پانی کا تقاضا کرتا ہے، امام پاک دوبارہ پانی پیش کر دیتے ہیں۔ 3 دفعہ جب وہ سیراب ہو جاتا ہے پانی پی کر تو پھر وہ کہتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین سے یہ کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہاں امام پاک کا جو ہے وہ ضبط ٹوٹتا ہے اور اشک جاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بدبخت، میں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا کہ تو ہی وہ شخص ہے جس نے میرے خاندان کو اجاڑ دیا، تو ہی وہ شخص ہے جس نے میرے 6 ماہ کے ننھے بھائی کو شہید کر دیا، میں کیسے تجھے نہیں پہچان سکتا۔ تو پھر وہ ابن زیاد کہتا ہے کہ پھر آپ نے مجھے کیوں پانی پیش نہ کیا، کیوں پانی پیش کیا، آپ نہیں کرتے؟ تو حضرت امام زین العابدین یہ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم بھی تیرے گھر تیری طرف مہمان بنے تھے، تو نے ہم پر پانی بند کیا تھا، وہ تیرے خاندان کی ریت تھی، یہ میرے خاندان کی ریت ہے کہ کوئی بھی آئے، ہمارے گھر والوں کا قاتل بھی ہمارے گھر پر آئے کی عملی تفسیر ہے۔ جی ہمارے گھر پہ بھی ہمارا قاتل بھی آئے گا، وہ بھی ہم سے پانی مانگے گا تو ہم پانی اس کو پیش کریں گے۔ تو یہ امام پاک کا وہ صبر ہے، آپ کی استقامت ہے جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کو اس بات کی طرف گامزن کرتی ہے کہ بڑی سی بڑی مشکل آ جائے۔ اب آپ دیکھیں نا، اس ٹراما اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ جیسے کہ شروع میں بھی ذکر ہوا کہ آپ کے سامنے آپ کے گھر والے شہید کیے جا رہے ہیں، ان کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے سر تن جدا کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک شخص کا گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان مینٹلی ریٹارڈڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر امام زین العابدین کی وہ سیرت ہے کہ نہ صرف آپ خود جو ہے وہ جبل استقامت بنے ہوئے ہیں، کوہ صبر بنے ہوئے ہیں، بلکہ آپ دیگر لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپلفٹ کر رہے ہیں اور ان کی بھی ذہنی اور سماجی خدمات میں آپ پھر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ اور دیکھیں نا، آخر میں علامہ صاحب جب آپ چونکہ کثرت سے رویا کرتے تھے، کثرت سے آپ کے آنسو بہا کرتے تھے، تو کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پہ نہ پوچھو۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھویا تھا، ان کی جدائی کا غم تھا، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، یہ یقین تھا اس بات کا۔ میرے سامنے تو میرا پورا گھرانہ صبح ذبح کر دیا گیا ہے، سبھی کو ذبح کر دیا گیا ہے، تو غم میرے سینے سے کیسے جا سکتا ہے؟ یعنی سارے مرد جو ہیں جام شہادت نوش کر لیتے، امام زین العابدین جو ہیں وہ پھر بھی کوہ استقامت بنے رہتے۔ اچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حیات دی، آپ کے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام کو حیات دی،
اس کے پیچھے جو قدرت کی حکمت عملی ہے ذرا اس پہ بھی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بھی آپ نے سوال سے پہلے جو امام زین العابدین کے رونے کا قصہ بیان کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے اشک بہاتے تھے اور جب پوچھا جاتا تو فرماتے کہ مجھے ملامت نہ کرو. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے غمگین ہونا اور ایک ہوتا ہے غم کو باقاعدہ طور پہ طاری کرنا اور اسے منانا، ایک سوگ والی کیفیت کو اختیار کرنا. تو ان دونوں میں فرق ہے. تو امام زین العابدین کے آنسو بہانے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ باقاعدہ سوگ ہی منا رہے تھے یا آپ نے اپنے آپ کو غم کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا تھا یا ان آنسوؤں کے بہانے کا مقصد کوئی شکوہ و شکایت تھا، کوئی یہ نہ سمجھے. کیونکہ دیکھیں بات یہ نا، وہ شعر بھی ہے نا، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. اب یہ رضا کیا ہے جنید بھی؟ یہ مقام رضا کیا ہے؟ مقام رضا اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں بندہ مومن کو پتا ہوتا ہے کہ آزمائش آنے والی ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی اس آزمائش کو قبول کرتا ہے. یعنی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے پھر جائے، وہاں سے ہٹ جائے، اس مقام سے جدا ہو جائے، لیکن وہ پھر بھی اس آزمائش کو قبول کرتا ہے. اور پھر اس مقام رضا کا بھی جو اینڈ درجہ ہے، جو آخری لیول ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اس آزمائش کو، اس مصیبت کو سہ کر بھی اپنی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہ نکالے. اور امام زین العابدین یقیناً اس مقام رضا کے آخری درجے پر فائز تھے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر ایک سے آزمائے گئے تھے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کر رہے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر کیا ہے اللہ کی رحمت بھی، اللہ کے درود بھی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں. اب آ جائیں اس نقطے پر کہ امام زین العابدین قافلہ حسینی میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے وہ آخری شخص ہیں جو واقعہ کربلا میں محفوظ رہتے ہیں. اس کے پیچھے قدرت کی کیا حکمت عملی ہے؟ تو جنید بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما چکا تھا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر کیا ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر خیر کا کل عطا فرما دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور جو اس آیت کا شان نزول ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے رخصت ہوتے ہیں تو قریش تنقید کرتے ہیں، تو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی اولاد کی بھی کثرت عطا فرما دی اور بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے. تو امام زین العابدین کے زندہ رہنے میں، قدرت کے آپ کو محفوظ کرنے میں حکمت یہ تھی کہ نسل نبی جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ امام زین العابدین کی صورت میں پورا ہوا اور نبی کی نسل جو ہے وہ آپ سے چلی اور پھر ائمہ اہل بیت کا سلسلہ آپ سے چلا. اور پھر جنید بھائی قرآن کی جو تفسیر ہے نا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قلوب کو صاف کر دیا. تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ قلوب کی صفائی کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. تو اہل بیت کو اگرچہ اس معنی میں اقتدار نہیں ملا لیکن آپ دیکھیں کہ اب تک اس امت میں جتنے بڑے بڑے ولی آئے سب کا تعلق حضرت علی کی اولاد سے ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اگرچہ ظاہری اقتدار نہیں ملا لیکن باطنی اقتدار پہ اہل بیت کا ہی جو ہے وہ راج ہے. غوث پاک کو دیکھ لیجئے، حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، آپ کو ہر جگہ سید زادی سادات ہی نظر آئیں گے. جو آپ نام اٹھائیں گے سید اشرف بخاری سادات میں آپ اٹھا لیجئے، سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ، جو آپ نام اٹھائیں جلال الدین سرپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نسل نبی بھی آپ سے چلی اور پھر آپ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت کا سلسلہ آپ سے چلا. ولایت کا جو فیضان ہے سارے سلاسل جہاں ملتے ہیں وہ مولا علی کی بارگاہ ہے اور اس کے جڑنے کا ذریعہ امام زین العابدین ہے. اور پھر جنید بھائی صرف یہی نہیں، علوم باطنیہ نہیں بلکہ علوم اسلامیہ، علوم ظاہریہ بھی آپ کے گھر سے چلے کہ آپ دیکھیں امام زین العابدین کے بعد امام باقر، امام باقر کے بعد امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کا مکتب وہ مکتب ہے جہاں جابر بن حیان جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے. امام جعفر صادق کا مکتب وہ مکتب ہے جس کے بارے میں ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال میرے حصے میں نہ ہوتے تو جو ہے وہ میں ہلاک ہو جاتا. اور بلکہ امام جعفر صادق وہ مکتب رکھتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں، ائمہ اربعہ جو ہیں، وہ بنیادی طور پر بالواسطہ بلا واسطہ آپ ہی سے فیضان، جتنا بھی فیضان دنیا میں بٹا ہوا ہے آپ ہی کا بٹا ہوا ہے. بالکل ایسے، اور بمانی دوسرے اہل بیت کا بٹا ہوا ہے. بالکل. اور ایک آخری بات میں بس کہنا چاہوں گا، علامہ صاحب نے جو واقعہ سنایا اور اس واقعے کے اختتام پہ جو جملہ تھا امام زین العابدین کا کہ وہ تمہارا کردار تھا یہ ہمارا کردار تھا، تو
قدرت نے انہیں محفوظ رکھا، اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ پیغام کربلا ان سے آگے پہنچتا بالکل رہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار کل بروز محشر امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں سب کو عطا فرما دے۔ کتاب الشفا ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کا آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مزملو 117 بار پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی بیماریوں سے نجات پائے گا۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسری یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرنا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، سوالہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ملک کے معروف صنعت جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں، اور یہ موقع بڑے خاص مواقع ہیں ناظرین، اس پہ تو ذرا جم کے تجدید عہد وفا کریں، اللہ کرے کہ ہم اپنا عہد جو ہے پورا بھی کر سکیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیمار کربلا کو ہمارا سلام ہو، بیمار کربلا کو ہمارا سلام ہو، شاہکار مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو، شاہکار مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو، جس نے کمال صبر سے ہر امتحان دیا، جس نے کمال صبر سے ہر امتحان دیا، سجاد بارضا کو ہمارا سلام ہو، سجاد بارضا کو ہمارا سلام ہو، جس نے یزیدیت کو فنا آشنا کیا، جس نے یزیدیت کو فنا آشنا کیا، سالار قافلہ کو ہمارا سلام ہو، سالار قافلہ کو ہمارا سلام ہو، ساجد جسے وراثت شبیر ہے ملی، ساجد جسے وراثت شبیر ہے ملی، دل بند فاطمہ کو ہمارا سلام ہو، دل بند فاطمہ کو ہمارا
کو ہمارا سلام ہو، شاہکار مرتضی کو ہمارا سلام